بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی طرف سے مدد کی خاص نشانیاں اور اشارے۔ ناظرین، کبھی کبھار بے حد توکل کے بعد بھی یقین ڈگمگانے لگتا ہے، کبھی کبھار بے حد صبر کرنے کے بعد بھی سب ناممکن لگتا ہے، بھروسہ ٹوٹنے لگتا ہے اور نا امیدی سی ہونے لگتی ہے۔ جانتے ہو، یقین ڈگمگانے اور صبر ٹوٹ جانے میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ تم ایک انسان ہو، اس لیے نہ تو ہر وقت یقین کے دائرے میں رہ سکتے ہو اور نہ ہی ہر وقت صبر کر سکتے ہو۔ تو جب کبھی تمہارا یقین کمزور پڑنے لگے اور کوئی راستہ تمہیں دکھائی نہ دے تو بس اتنا سوچنا کہ جس پر یقین رکھتے ہو وہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی معجزے کا بادشاہ، جس سے مانگ رہے ہو نا وہ الوہاب، یعنی سب کرنے والا۔ یاد رکھنا، جس طرح ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں، اسی طرح دعائیں مصیبت اور حالات کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ کا قرآن خود تم سے کہتا ہے کہ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو اللہ نے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اسی درخت کی طرح جس طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام تر پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہی درخت بہار کی امید بھی نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھنا، بہار سے وہی لطف اندوز ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تم مایوسی کے اندھیرے میں بھٹک جاتے ہو، یہی وقت ہوتا ہے جب تمہاری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور تم بہت کمزور پڑنے لگتے ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن پاک میں خود جواب دے رہا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو، زندگی دکھ بھری کہانی کا نام نہیں۔ اگر آج وقت آپ کے ساتھ نہیں دے رہا تو یقیناً وہ خوشیوں کا بہترین وقت بھی آئے گا کہ جس کا تمہیں زندگی میں امکان بھی نظر نہیں آتا تھا، اور تم اس وقت اپنے ان دکھوں کو بھول چکے ہوں گے۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چیز چھن جائے وہ واپس نہیں لوٹتا؟ کیا تم نے نہیں سنا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس لوٹنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا اپنے بچوں کے پاس لوٹ جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لوٹا دیتا ہے، کیونکہ اسے تمہیں اپنے پاس بلانا ہوتا ہے، ورنہ ایک کانٹا جو بندے کو چبھتا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اسے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اسے بس تمہیں اپنی یاد دلانی ہوتی ہے تو وہ تمہیں تمہاری منچاہی چیز سے آزماتا ہے یا تمہیں کسی مشکل میں ڈال کر آزماتا ہے۔ یاد رکھنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد میں پاس کرنا ہوتا ہے تو اس کو پہلے فیل کرتا ہے۔ اگر تم فیل ہو رہے ہو تو یہ تو اتنی بڑی نیوز ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنا خاص کیا۔ یاد رکھنا، اللہ کے خاص بندے محروم نہیں رہتے، وہ نوازے جاتے ہیں۔ سنو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے ساتھ تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھتا ہے تو تم کبھی بھی اپنے حال پر مایوس نہیں ہوگے۔ وہ سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ جس طرح سانس کو آس ہے زندگی کی، ویسے ہی رب کو انتظار ہے بندے کی بندگی کی۔ یقین رکھو، تمہاری خاموشی میں چھپا شور بھی سنتا ہے، وہ تمہارے صبر کی نماز سے بخوبی واقف ہے۔ تم جانتے ہو کہ غیبی مدد کیسے ملتی ہے؟ اگر اللہ کی غیبی طاقتوں پر یقین کر کے اور اس کی غیبی طاقتوں پر یقین رکھنا۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی تمہیں راستہ نظر نہ آئے
اور تم اندھیرے میں ڈوب گئے ہو، تب تم آنکھیں بند کر کے صرف اتنا سوچو کہ جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا اشارہ کیسے دیتا ہے؟ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھو کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی غیب سے مدد کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ جب پریشانیاں اور مصیبت تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے تو یاد رکھنا وہی سے اللہ کی مدد تیار ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مدد بھیجنے والا ہوتا ہے تو اس کے دل کو کہیں نہ کہیں سے پہلے تسلیہ دیتا ہے اور پھر اس کے دل کو مطمئن کر کے بہت جلد سے نواز دیتا ہے۔ سنو، تم سجدے مکمل کر دو، وہ تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔ انشاءاللہ اگلے پل تمہاری زندگی میں نیا موڑ آنے والا ہے، کیونکہ زندگی کی ساری بلندیاں ایک رب کے آگے جھکنے سے ہی ملتی ہے۔ تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی اور وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ تمہاری بگڑی زندگی کو سنوار دے گا اور وہ کھوئی ہوئی چیزوں کو واپس لوٹا دے گا۔ وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہے۔ وہ تمہاری مانگی ہر چیز نواز دے گا۔ مطمئن ہو جو اب اللہ کی مدد تمہارے لیے پہنچنے والی ہے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔